اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء، تشریف لاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور قرآنی علوم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام اصل میں قرآن کریم کو سمجھنے اور سمجھانے کا ہے۔ اپنے علماء کے جتنے بھی ہم شکر گزار ہوں وہ کم ہیں کہ وہ قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، ہماری جہالت ہم سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا ہے؟ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں؟ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتی ہیں اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتی ہیں؟ یہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے۔ زمین والوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام۔ سورہ حج اور آیات 73 74 آج انشاءاللہ گفتگو میں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے اور مثال دے کر سمجھا رہا ہے۔ یا ایھا الناس سے گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبت صرف اہل ایمان نہیں ہو رہے، یہ پوری کائنات ہو رہی ہے کہ اے لوگو، دنیا انسانیت، غور سے سنو ایک بات، جن معبودوں کو تم پکارتے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، اگر یہ سب مل کر بھی ایک مکھی بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے۔ اور مکھی بنانا، پیدا کرنا، یہ تو دور کی بات ہے، اگر کوئی مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدد جن سے مانگی جا رہی ہے وہ بھی کمزور، جو مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور۔ تم لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ما قدر اللہ حق قدری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوالات رکھیں گے کہ اللہ کی قدر سے یہاں کیا مراد ہے؟ حق قدر ہی، جیسا کہ اللہ کا حق تھا اللہ کی قدر کرنے کا۔ کیا معرفت الہی کے بغیر اللہ کی قدر ہو سکتی ہے؟ اللہ کو جاننا وہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ہماری عقل میں اللہ تعالیٰ کی سمائی ہو سکتی ہے؟ وہ صفات، وہ اللہ تعالیٰ کا بیان، وہ الوہیت، کیا ہمارے ذہن، مختصر ذہن ہمارا، ایک انسان کا ذہن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے اوصاف وہ کیسے سما سکتے ہیں؟ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور دو صفات یہاں پر لا رہا ہے، قوی اور عزیز کی، اور یہاں پر لقوی عزیز، یہاں پر لام لگا دیا تاکید کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں کیا فرمایا ہے وہ ہم سیکھیں گے، سوالات رکھیں گے بہت سارے مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں۔ خواتین و حضرات، مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی نذیر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ مفتی نذیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حج آیات 73 اور 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ
لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز صدق اللہ العظیم۔ لوگوں، ایک مثال دی جاتی ہے، غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھوڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی نذیر احمد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھنے سے قبل کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت اللہ اکبر، یا ایھا الناس سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ لوگوں، ایک بات غور سے سنو۔ یہاں اللہ کون سی بات بڑے غور سے سنوانا چاہ رہا ہے اور مثال دے رہا ہے۔ اللہ مثالیں کیوں دیتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال اس کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس لیے سمجھاتا ہے کہ مثال سے زیادہ وضاحت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہر کتاب میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ ہر مسئلے کے بعد یا ہر عمل کے بعد جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو مثال سے سمجھایا جاتا ہے۔ جی، اس کو ہم یعنی تدریس بالتمثیل اپنے مدرسے کی مدارس کی زبان میں کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا جو اصل مقصد ہے وہ انسانیت کی تفہیم ہے، سمجھانا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہمیں سمجھاتے ہیں اور سمجھانے کا آسان راستہ چونکہ مثال دے کے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک۔ یہاں ایک انسان کی کمزوری ہے، ضعف کا لفظ ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے۔ اس کے پاس طاقت ہوتی ہے نا تو یہ جھکاتا ہے، اور اگر اگلے کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتا ہے تو پھر یہ جھکتا ہے۔ جھکنا، جھکانا یہ انسان کی نیچر میں ہے۔ انسان جھکے اگلے کے احترام میں، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اچھی صفت ہے۔ کسی کے سامنے میں جھکوں اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، مجھ سے علم میں بڑے ہیں، مجھ سے صلاحیت میں بڑے ہیں، مجھ سے عہدے میں بڑے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے انزل الناس منازلہم۔ آدمی کے درجے کے اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ بیہیو کرے۔ یہ جو جھکنا ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے بڑا ہے، احترام کی وجہ سے، دین اس کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن ایک ایسا جھکنا ہے جیسے غلام آقا کے سامنے جھکتا ہے، یہ انسان کی تحقیر ہے۔ اور پھر ایک انسان کے سامنے نہیں جھک رہا، ایک انسان ایک بے حس اور لاشعور چیز کے سامنے جھک رہا ہے جو انسان سے انتہائی حقیر ہے، کمزور ہے،
اس کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو انسان دراصل جھکتا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو انتہا درجے میں اپنے آپ کو گراتا ہے۔ اس لیے انسانیت کا جو ایک وقار ہے، ایک منصب ہے، قرآن چاہتا ہے کہ اپنے اس منصب پہ یہ انسان قائم اور دائم رہے۔ اس لیے جو انسان کی صفت ہے، انسان کی ایک صفت ہے نا جھکنے کی، یعنی سب کسی کو بھی میں اپنے سے بڑا دیکھتا ہوں، عہدے میں بڑا، تو وہ عہدہ مجھے مجبور کرتا ہے اس کے سامنے جھکنے پہ، اور کسی کو علم کے اعتبار سے میں جب بڑا دیکھتا ہوں تو میں سامنے جھکتا ہوں اس لیے کہ وہ علم میں بڑا ہے۔ اس علم کا اور اس طاقت کا جو بڑا اظہار ہے، وہ جو کمال کا اظہار ہے، وہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا ایجاد کی صورت میں، ایجاد کی صورت میں۔ اب سائنسی ایجادات، مغرب کا جو جادو ہے، ایک جادو جو آج کل پوری دنیا میں اس کا ایک جادو بیٹھ گیا ہے، بلکہ پوری دنیا ہر چیز میں ان کو فالو کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے، وہ ان کی سائنسی ایجادات ہیں۔ سائنسی ایجادات نے سائنس کا قد و قامت بھی اٹھا دیا، سائنسدان کا قد و قامت بھی اٹھا دیا۔ یہ سائنس ہے جی، انہوں نے یہ ایجاد کیا، انہوں نے یہ ایجاد کیا، انہوں نے یہ ایجاد کیا، انہوں نے یہ ایجاد کیا۔ اس نے انسانیت کو مجبور کیا مغرب کے سامنے یا سائنسی ایجادات کے سامنے یا سائنسدانوں کے سامنے جھکنے پہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ دو دلیلیں دیتا ہے قرآن کریم میں۔ دو دلیلیں تقریباً آپ قرآن کریم کے ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ یہ دلیل آپ کو ملے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، ایک لفظ خلق ہے اور ایک ایجاد ہے، یا ایک صانع ہے اور ایک خالق ہے۔ خلق جو ہوتا ہے نا، تخلیق جو ہوتی ہے نا، ایجاد اور خلق میں یہ فرق ہے کہ تخلیق مادے سے نہیں ہوتی، تخلیق غیر مادہ سے ہوتی ہے۔ ایک چیز کے اندر ایک چیز کی صلاحیت ہی نہیں ہے اور اس بے مادہ چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، یہ خالق کا کام ہے، صانع کا کام نہیں ہے۔ خالق کا کام ہے، صانع کا کام نہیں ہے۔ ایک پانی ہے، پانی کے قطرے سے انسان بنا دینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے سمندر کے پانی سے جہاز بنا دینا۔ اب سائنس کتنی ترقی کر جائے تو کیا پانی سے سائنس یا سائنسدان پانی سے جہاز بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا، نہیں بنا سکتا جہاز۔ لیکن خدا کی قدرت ہے، پانی کے قطرہ ہے، پانی کے قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک عورت کے رحم میں پورا انسان بنا دیتا ہے، اور وہ انسان بھی سیرت اور صورت دونوں لحاظ سے اللہ کامل مکمل پیدا کر کے دے دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ خلق ہے، سبحان اللہ۔ یہ خلق ہے۔ ایک مکھی ہے، مکھی، یہ مکھی ہے تو دکھنے میں بہت چھوٹی، لیکن یہ اپنے اندر ایک کائنات ہے، اس کا دل بھی ہے، اس کا جگر بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھ بھی ہیں، سب ہے، ایک پوری کائنات ہے اندر سے۔ یہ جو بنایا اللہ نے، یہ خلق ہے۔ زمین، ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں زمین کے اندر، وہ دانہ پودا بن جاتا ہے، پھر درخت بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خلق ہے، یہ خلق ہے۔ سائنس یا ایجاد یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی ہے اس کے اندر اور نکھار پیدا کر دینا، اور زیادہ اس کے اندر تنوع پیدا کر دینا، یہ ایک سائنسدان کر سکتا ہے۔ لیکن ایک تخلیق کرنا، ایک بے مادہ چیز سے دوسری چیز بنا لینا، یہ سائنس کا کام نہیں ہے۔ اس کی مثال عرض کروں، سائنس جیسے آج کہتے ہیں سائنس کی انتہا کا دور ہے آج، تو سائنس کی انتہا کا دور ہے، یہی سائنسدان چاند پہ پہنچ گیا ہے، چاند پہ پہنچ گیا ہے جی۔ چاند کی جو زمین ہے اس کے اندر پیداواری صلاحیت پیدا کر دے، چاند پر، چاند کی زمین پہ نہریں چلا کے دکھا دے، بارش برسا کے اس کے اندر پیداواری صلاحیت پیدا کر دے، تاکہ انسان کے رہنے کی جگہ جیسے یہ زمین ہے اسی طرح چاند بھی بن جائے، تو سائنسدان کتنے جمع ہو جائیں گے؟ جو زمین کی مٹی میں جو طاقت ہے، یہ چاند کی مٹی میں یہ طاقت آج کی سائنس پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ سائنسدان کا کام ایجاد ہے، خلق نہیں، تخلیق نہیں۔
اس لیے خدا اپنی قدرت بتا رہا ہے، خدا اپنی قدرت بتا رہا ہے کہ انسان کتنے ہی آگے بڑھ جائے، کتنے ہی بڑھ جائے، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جی دنیا کے سارے سائنسدان، سارے علوم، ساری سائنسز جمع ہو اور اس پر کہ ایک چھوٹی سی چیز ہم پیدا کر دیں، ان کے اندر ایجاد کی طاقت تو ہے لیکن ان کے اندر خلق کی طاقت نہیں ہے۔ لہذا جس کے اندر خلق کی طاقت ہے، تخلیق کی طاقت ہے، تو بڑا وہ ہوا نا۔ صحیح۔ اب مجھے اگر جھکنا ہے، مجھے اگر غلام بننا ہے، تو مجھے غلام کس کا بننا چاہیے؟ اللہ ایک کا۔ ایجاد کرنے والے کا بننا چاہیے یا ایک خلق کرنے والے کا بننا چاہیے؟ لہٰذا مجھے جو بنایا، علی صاحب، مجھے جو بنایا، بنانے والے نے مجھے بنایا، سائنسدان نے نہیں بنایا، مجھے میرے والدین نے نہیں بنایا، میرے والدین زیادہ سے زیادہ سبب بنے، مجھے بنانے والا اللہ ہے۔ اور ایک اصول ہے دنیا کا، آج بھی ایک اصول ہے، ہمیشہ کسی بھی چیز کی، کسی بھی ایجاد کے استعمال میں مرضی مالک کی نہیں چلتی، بنانے والے کی چلتی ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، موبائل کے استعمال میں آپ اپنی مرضی چلاتے ہو یا بنانے والا جو ایک کیٹلاگ آپ کو دیتا ہے اس کی روشنی میں آپ چلاتے ہو؟ جی اس کے پابند ہو آپ کہو کہ جی میں نے ₹1,00,000 کا موبائل لیا ہے لہذا میری مرضی، میں جیسے چاہوں، موبائل خراب ہو جائے گا۔ یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہ کیمرے میں اور آپ نہیں چلا سکتے کیونکہ میں اور آپ اس کے ماہر نہیں ہیں، لیکن ماہر وہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ بنانے والوں کا جو طریقہ ہے انہوں نے سیکھا اور آج یہ کیمرے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں، اس کے ماہر ہیں وہ۔ تو بنانے والے کی کسی بھی ایجاد یا کسی بھی صنعت کے استعمال میں بنانے والے کے طریقے کی پابندی ہوتی ہے، مالک کی مرضی نہیں چلتی۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح انیق صاحب، جب ہمارا عقیدہ ہے کہ مجھ اور آپ کو اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا ہے، تو اللہ نے جب بنایا ہے تو یہ جو میری مشین ہے، یہ جو ڈھانچہ ہے، اس کے چلانے کا اختیار نفس کو ملنا چاہیے، نفسانی خواہش کو ملنا چاہیے، یا اس کے چلانے کا وہی طریقہ، اسی طریقے کی پابندی کرنی چاہیے جو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اس زندگی کو چلائیں گے تو یہ زندگی پرسکون ہوگی، یہ ڈھانچہ ٹھیک طریقے سے چلے گا۔ لیکن اپنی نفسانی خواہش کے طریقے سے جب اس مشین کو چلائیں گے تو اس اللہ کی نافرمانی بھی ہوگی اور اس مشین کی، اس ڈھانچے کی تباہی بھی ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیلنج کیا ہے، چیلنج پہلے، چلو یہ جو چیلنج تھا پچھلے ادوار میں تو سائنس کی ترقی نہیں تھی، آج تو سائنس عروج پہ ہے، ترقی پہ ہے، تو خلق ایجاد آج کی سائنس کر سکتی ہے، تخلیق نہیں کر سکتی۔ تخلیق کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا، چیلنج یہ ہے کہ جو صلاحیت پیداواری زمین پہ ہے، انسانوں کو چاند پہ آباد کر کے دکھا دے، وہاں کی زمین کو ایسے بنا دے جیسے ہماری زمین ہے، سائنس نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کے پاس جو طاقت ہے وہ ایجاد کی طاقت ہے، تخلیق کی طاقت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کمزور ہے، پیدائشی طور پر کمزور ہے، لیکن اس کے جو دعوے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ تم مکھی معمولی چیز، یہ بھی تم پیدا نہیں کر سکتے، سب مل جاؤ، اور مکھی تم سے کوئی چیز لے کے چلی جائے تم اسے چھڑوا بھی نہیں سکتے۔ جو مدد مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، جن سے مدد چاہی جا رہی ہے وہ بھی کمزور۔ توحید کا ثبات اور شرک سے انکار، ابطال۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر دو تین باتیں، دو تین سوالات۔ آپ نے مثال بتا دی کہ اللہ تعالیٰ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ بندگان خدا بات سمجھنے میں کوئی انہیں دقت نہ ہو۔ جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، کن سے مدد مانگی جا رہی ہے؟ جو ایک جھوٹے معبود ہیں، ان پر توجہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کہ یہ معبود جو نقلی معبود ہیں وہ ہماری مدد کریں۔ تو ایک اور یہ ایک عقیدہ بھی بالکل سیدھا سادھا اور اسٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب والا، جب بھی کوئی چیز مانگو تو خالق سے مانگو۔ تم یہ جو کمزور خداؤں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہو، ان سے گریز کرو، پھر ما قدر اللہ حق قدرہ۔ علی صاحب، اس میں نا
ایک چیز جو قرآن کریم یہاں میری آپ کی رہنمائی کر رہی ہے، عموماً جب شرک کی بات آتی ہے نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یار شرک تھا، ہے نہیں، اس لیے کہ شرک کی تشریح ہم لوگ کرتے ہیں بت پرستی سے، ٹھیک ہے، یہ محض بت پرستی سے، یا محض بت پرستی سے نا۔ الحمدللہ ہم بت پرست نہیں ہیں، ہم بتوں کو نہیں پوچھتے ہیں جی، اس لیے ہم پاک ہو گئے، اس لیے یہ آیت ہمیں مخاطب ہی نہیں کرتی۔ یہاں قرآن کریم جو لفظ شرک کی بات ہی نہیں کر رہا، قرآن کریم کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ اکبر، تدعون مطلب تعبدون۔ عبد کسے کہتے ہیں؟ پہلے عبد کو سمجھے نا ہم لوگ، عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد وہ ہوتا ہے جو آقا کا پابند ہو، جو آقا کا پابند ہو، آقا کا پابند ہو، جو آقا کا حکم ملے تو وہ اپنی عقل نہ چلائے، اپنی خواہش نہ چلائے، جی ہاں، اپنی دلیل نہ چلائے، ٹائم نہ دیکھے کہ دن ہے رات ہے۔ دیکھو ایک ملازم میں اور ایک غلام میں، ایک عبد میں فرق ہے۔ اجیر ملازم الگ ہے، غلام الگ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم یہ عبد کا مطلب میں کسی کا پابند ہوں، میں کسی کا پابند ہوں، اب میں سوچوں یہ کہ اپنی زندگی میں عملی طور پر میں پابند کس کا ہوں، کس کے ارد گرد، کس کے ارد گرد جی، میری زندگی کی حرکت گھوم رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کے سامنے میری عقل زیرو ہو جاتی ہے، میری نفسانی خواہش کو بریک لگ جاتا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کا جب حکم آئے تو پھر میں نہ دن دیکھتا ہوں نہ رات دیکھتا ہوں۔ تو اس زمانے میں اگر دیکھیں پہلے تھی بت پرستی، ٹھیک، اب ہے نفس پرستی۔ قرآن کریم کبھی بھی عقل کو برا نہیں کہتا، قرآن تو کہتا ہے عقل کو استعمال کرو۔ عقل یہ حریف نہیں ہے اسلام کا، اسلام کا جو حریف ہے، ہدایت کا جو حریف ہے، وہ ہے خواہش پرستی۔ یہ خواہش پرستی کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے۔ اس خواہش پرستی کا اظہار کبھی نفس پرستی میں، کبھی مادہ پرستی میں، مال اور زر پرستی میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیسا عبد الدرہم و عبد الدینار۔ تو زر پرستی، مال پرستی، اب مال پرستی ایسی ہے یا نفس پرستی ایسی ہے کہ جو خواہش مجھ سے کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، جو مال کی کمائی مجھے کہتی ہے میں وہی کرتا ہوں، اس کے لیے نہ میں حلال دیکھتا ہوں نہ میں حرام دیکھتا ہوں، اس کے لیے نہ میں عقل کو دیکھتا ہوں نہ میں علمی دلیل کو دیکھتا ہوں، بلکہ عقل میرا قبلہ ہے، مال میرا قبلہ ہے، نفسانی خواہش میرا قبلہ ہے۔ جب یہ نفسانی خواہش آتی ہے تو میں اسی کا پابند ہوتا ہوں، اور دوسری پابندیاں، دین کی جو پابندی ہیں وہ پابندیاں میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں نے اپنا آقا کس کو بنایا؟ نفس کو بنایا۔ تو اب اگلی بات، تو نفس پرستی بھی شرک کی شکل ہے؟ شرک کی شکل ہے، بالکل شرک کی شکل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک والی بات ہوتی ہے کہ نفس پرستی، مال پرستی، ٹھیک ہے، یہ عملی شرک میں آ گیا، عقیدے کی شرک میں نہیں آیا، عملی شرک میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ عملی شرک میں جب آ جائے کہ میں جب مال پرستی کے، یعنی عملی شرک میں یوں آیا کہ یہی نفس پرستی، یہی مال پرستی اللہ کے احکام مجھ سے چھڑوا رہی ہے، حلال اور حرام کی تمیز ختم کر رہی ہے۔ اس نفس پرستی کی وجہ سے میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ رہا ہوں، تو یہ نفس پرستی شرکی ہوئی نا۔ ٹھیک ہے، اچھا، نفس پرستی یہاں پر یعنی گویا کہ خواہش پرستی، خواہش پرستی، تو خواہش پرستی خدا سے دور کر دیتی ہے آدمی کو۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ ٹھیک، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا کہا جائے، کیا کہہ رہے اللہ پاک؟ ہوا کو کہہ رہے، جی ہاں، نفس پرستی کو کہہ رہے، خواہش کو کہہ رہے۔ اب خواہش ہوئی، بدکاری کی خواہش اتنی غالب ہے کہ ایمان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو مجھے اس خواہش سے روک سکے، ٹھیک ہے۔ مال پرستی کی خواہش اتنی غالب ہے کہ اس کے سامنے میرا ایمان کمزور ہے، اور میں ایک بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، لیکن یہ زبان پہ دل میں اترا ہوا نہیں ہے،
اور میں دیکھتا ہوں میرے ایک سائن کرنے سے مجھے 10 لاکھ روپے مل سکتے ہیں. خدا کا ڈر بھی ہے، لیکن خدا کے ڈر پہ اس وقت نفس پرستی غالب ہے. میں اللہ کا حکم چھوڑ دیتا ہوں، وہ حرام کر لیتا ہوں. ٹھیک. یہ نفس پرست ہوا ہے نہیں ہوا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اور یہ شرک کی ایک شکل، شرک کی ایک شکل. رازق تو اللہ ہے. تو جس طرح دکھاوا شرک ہے، دکھاوا کو کیا بتایا؟ شرک ہے. آپ نے اس عمل میں دوسرے کو شریک کر لیا. جی ہاں. اسی طرح خدا وہ ہے کہ اس نے جسے حلال بتایا میں اسے حلال سمجھوں اور اسی کو کروں. ٹھیک. جو اس نے حرام بتایا میں اسے حرام سمجھوں اور اس سے دور رہوں. ٹھیک. لیکن میں اس سے دور نہیں رہ رہا. کیوں نہیں رہ رہا؟ اس لیے کہ ایمان نہیں اندر، ایمان پہ نفس پرستی غالب ہے. ٹھیک. اب جو میرا نفس ہے مجھے سوچنا چاہیے. خواہش، انسان کی جو خواہش ہے یہ اس کو فالو کرنا. انسان کی خواہش ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ کا نفس وہی چاہے گا کہ یہی کھاؤں. جو انسان کے جسم کے لیے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ٹھیک. ہمارا نفس اسی کی چاہت رکھتا ہے. تو نفس ایک اندھا ہے، ایک اندھی چیز ہے. مال ایک جامد چیز ہے. مال بڑا کہ انسان بڑا، انسانی نفس بڑا یا خود یہ انسان بڑا. ٹھیک. نفس میرے تابع ہو یا میں نفس کے تابع ہو جاؤں، میری عظمت کس میں ہے انیق صاحب؟ مال میرے تابع ہو یا میں مال کے تابع ہوں. ٹھیک. عہدہ اور کرسی میرے تابع ہو یا میں عہدہ اور کرسی کے تابع ہوں. میری کرسی مجھے چلائے یا میں کرسی کو چلاؤں. ٹھیک. یہ ہے. یہ تبھی ہوگا. کرسی مجھے نہیں چلا رہی، میں کرسی کو چلا رہا ہوں اور مجھے اللہ چلا رہا ہے. یہ تبھی ہوگا کہ جو کائنات کی طاقتور ترین ہستی ہے. میری عظمت کس میں ہے؟ میری عظمت اس میں ہے کہ کائنات کی جو طاقتور ترین ہستی ہے جس کے سامنے یہ پوری کائنات مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک. میں جھکوں تو اسی کے سامنے جھکوں. سبحان اللہ. سبحان یہ میری اللہ. عظمت ہے. سبحان اللہ. یہ میری عظمت ہے. ٹھیک ہے. تو میری عظمت یہ نہیں ہے کہ دنیا کے طاقتور انسانوں کے سامنے جھک جاؤں. ٹھیک. دنیا کی طاقتور انسانوں کے سامنے جھکنا یہ میری توہین ہے. ٹھیک. مال کے سامنے جھکنا یہ میری توہین ہے. جی ہاں. نفس اور خواہش کے سامنے جھکنا یہ میری توہین ہے. میری عظمت کس میں ہے؟ میں جھکوں اس اللہ کے سامنے جی ہاں. جس اللہ نے مجھے بنایا، ٹھیک. اس پوری کائنات کو بنایا. وہ اللہ وہ ہے جو مجھے بنایا، جو میرے پلنے کی جو ضروری چیزیں ہیں، ضرورت بھی اور سہولت بھی، ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں مہیا کی ہیں مجھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھ لوں تو خواہش پرستی کو ہٹا دوں میں اور خدا پرستی کی طرف آ جاؤں. یہ تو اس کا مفہوم، فلسفہ یہ سامنے آ گیا. اب یہ قدم قدم پر جو نفس پرستی جو آپ نے بات فرمائی نا، نفس بار بار آدمی کو کے اندر سے ایک بغاوت، ایک ایسا مادہ پیدا کرتا ہے کہ جو ڈوز اینڈ ڈونٹس جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دی ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، امر اور نہیں دونوں بالکل واضح ہے. لیکن جب نہیں کی طرف میں جاتا ہوں تو یعنی یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے دور ہوتا جا رہا ہوں. سوال سمپل سا میرا یہ ہے کہ جو آپ نے ابھی ہمیں سمجھا دیا پورا کہ خواہش پرستی کیا ہوتی ہے، خدا پرستی کیا ہوتی ہے. خدا پرست بننے کے لیے، اس راستے پہ چلنے کے لیے مجھے پہلا کام کیا کرنا ہوگا؟ سمینا و اطانا. ایمان کے بعد جب میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ کا غلام ہوں. عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا نہیں، غلامی کرنے والا. تو ایک غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ سمینا و اطانا. آقا جب غلام کو کہتا ہے کہ بھئی یہ کام کر، جی تو وہ لوجک دیکھے گا، بالکل ریزن دیکھے گا، وقت دیکھے گا؟ وہ نہیں دیکھے گا. صحیح بات. وہ غلام کیسے ہوا؟ بلکہ اس سے آگے آ جائیں، ملازم 8 گھنٹے کا ملازم، اس کو اس کے باس نے آرڈر کیا آپ نے یہ کام کرنا ہے. وہ کہے کہ جی لوجک دے دیں، ریزن دے دیں. جی ابھی موڈ نہیں ہے. بول سکتا ہے؟
یہ ملازم ہے 8 گھنٹے کے میرے پابند ہو، تو اپنی عقل کیسے چلا رہا ہے، اپنی دلیل کیسے چلا رہا ہے؟ لیکن 8 گھنٹے کے بعد اب یہ پابند نہیں ہے. لیکن میں اللہ کا ملازم نہیں ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں. جب میں اللہ کا غلام ہوں تو میرا ایک کام ہے، ماننا ہے، منوانا نہیں ہے، میں نے سننا ہے، سنانا نہیں ہے. تو اس لیے غلامی کا جو عبدیت کا اظہار ہے وہ سمینا اور اطاعنا میں ہے. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں انیق صاحب، سوچیں ذرا، یہی عرب کے لوگ جسے کہتے ہیں نا نفس پرستی سے انسان کی عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، ٹھیک. یہی قرآن کریم جس طرف متوجہ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ ان بتوں کے سامنے عرب کے بڑے بڑے سردار چڑھاوے رکھتے تھے، بتوں کے سامنے پڑے ہوئے، مکھی آ جاتی تھی، بیٹھ جاتی تھی. آپ کے سامنے کوئی کھانا رکھے، چائے رکھے، مکھی آئے تو آپ اڑا دیتے ہو نا، دور کر دو. اللہ تعالیٰ متوجہ کر رہا ہے کہ جن کو تم خدا کہہ رہے ہو ان کے سامنے تم چڑھاوے رکھ دیتے ہو، ان کے سامنے اتنی طاقت ہی نہیں کہ اس کو اڑا سکے. آج اسی طرح ایک دوسری مثال دوں، وہی جو کہتے ہیں نا تہذیب کی غلامی، یہ غلامانہ تہذیب بھی ہوتی ہے. جی ہاں. تہذیب کی غلامی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے احسانات انعامات کیے بنی اسرائیل پہ، اللہ نے نجات دی، اس ظالم فرعون کی لاش بھی اللہ نے دکھا دی، ان کو معجزے دکھا دی اللہ نے. جی ہاں. اور یہی قوم جب آگے ایک دوسری قوم پہ گزرتی ہے جو بچھڑے کی عبادت کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ جیسے ان کا خدا بچھڑا ہے نا، ایسے ایک خدا ہمارا بھی بنا دے. آج جسے کہتے ہیں نا غیروں کی ذہنی غلامی، ٹھیک. غیروں کی ذہنی غلامی، غیر جو کر رہے ہیں اچھا کریں برا کریں، لیکن ایک غلام یہ نہیں پوچھتا اپنے علم سے دلیل سے، غلام ہو نا. ٹھیک. وہاں اگر ننگا پن ہے تو میں ننگا ہو جاتا ہوں، ٹھیک. وہاں اگر وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہہ رہے ہیں تو میری سوچ بھی وہی ہے. شراب کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، شراب کا کاروبار ہو رہا ہے. چرس کو برا سمجھتے ہیں تو چرس کو بھی برا سمجھ رہا ہوں. شراب کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ننگے پن کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، کاروبار کی ضرورت سمجھ رہے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں جی ننگا پن کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک. لیکن جھوٹ کو دھوکہ دینے کو وہ برا سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ برائی ہے. ٹھیک ہے. مطلب وہ تو ایک معیار جو اچھائی اور برائی کا میں وہ بنا رہا ہوں جو اس زمانے کے غیر قوم انہوں نے بنایا ہوا ہے. اسے کہتے ہیں تہذیبی غلامی. میرے لیے معیار حق وہ نہیں ہے، میرے لیے معیار حق میرا اللہ ہے. جی میرا اللہ میرے اللہ کا دیا ہوا دین ہے. جی. اور تہذیبی غلامی بالکل نہیں، جس جانب آپ نے اشارہ کیا، اور ذہن کو مغلوب اور مروب ہونے سے بچانا ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ تہذیب کہ جو تہذیب برآمد ہوتی ہے قرآن کریم کے اصولوں کے ذریعے، تو پھر خدا اہمیت حاصل کرتا ہے اور شرک پھر نہیں ہوتا. تمام تر بھروسہ اللہ تعالیٰ ہی میں مضمر ہوتا ہے کہ صاحب میرا تمام تر توکل، تمام تر میرا چہرہ اللہ کی طرف ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی مایوس نہیں کرتا. تو خواہشات نفسانی کو معبود نہیں بنانا ہے، یہ قرآن کریم نے ہمیں نہیں بنانا ہے. اور آگے لفظ آیا ضعف الطالب والمطلوب، اللہ اکبر. مانگنے والا بھی کمزور ہو گیا اور جسے مانگا جا رہا ہے وہ تو تھا ہی کمزور. وہ تو تھا ہی کمزور. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے. قرآن قیامت تک کے لیے ہے. اولین مخاطبت ما قدر اللہ حق قدرہ، کیا تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا؟ تو یہ اللہ کی قدر کرنے کا حق کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قدر کرنے کا حق کہ میں اللہ کا عبد بن کے رہوں، اللہ کا عبد بن کے رہوں، اور 24 گھنٹے میں اللہ کا پابند بن کے رہوں. جی. اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کا جب حکم ہو تو میں اللہ کے حکم کو اپنی عقل کے تابع نہ کروں بلکہ عقل کو اللہ کے حکم کے تابع کروں. سبحان اللہ. اللہ کا جب حکم آئے تو میں اللہ کے حکم کو اپنی خواہش کے تابع نہ کروں بلکہ اپنی خواہش کو میں اللہ کے حکم کے تابع کر دوں. میں اپنے آرام کے تابع اللہ کے حکم کو نہ کروں بلکہ اپنے آرام کو اللہ کے حکم کے تابع کر دوں اور ہر حال میں اللہ کا حکم پورا کروں. ٹھیک. میں اپنی اجتماعی زندگی ہو، انفرادی زندگی ہو، اس فرد کو پابند، انفرادی زندگی میں بھی دین کی پابندی، اجتماعی زندگی میں بھی دین کی پابندی،
میں اللہ کا غلام بننے کے ساتھ ساتھ میں دین کا داعی بھی بنوں، دوسروں کو بھی اللہ کے دین کا پابند بناؤں. یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری. اچھا، اب یہاں سوال ایک پیدا یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول یاد آیا پہلے، اس قول کے بعد پھر سوال میں رکھوں گا کہ اس عبادت میں کوئی بھلائی نہیں جس میں غور و خوض نہ ہو. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی آیات بہت ساری ہیں، کس طرح اس کائنات کو دیکھنا ہے. ایک جانور بھی دیکھتے ہیں اس کائنات کو، ایک انسان بھی دیکھتا ہے کائنات کو، دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے. اب یہاں پر ما قدر اللہ حق قدرہ کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے اللہ کی قدر اس طرح کی ہی نہیں جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. تو معرفت خداوندی کے بغیر، اس کو اور سمپل کر لیتے ہیں، اللہ کو جانے بغیر کیا اللہ کی قدر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. تو ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سوال یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کو جانے بغیر اللہ کی قدر نہیں ہو سکتی. پورے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کو جاننے کی بات کیا ہو رہی ہے؟ پورے قرآن کریم میں آپ فرمائیے گا. ہمارا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعرفون کی بات نہیں کی نا. اس پر بہت سارا کلام ہو چکا ہے کہ تمام انسان اور جن یہ کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تاکہ عبادت کریں. وہی بات ہوئی نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ الا لیعرفون نہیں ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کو جانا کیسے جاتا ہے؟ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اللہ کو اللہ سے مانگا کیسے جاتا ہے؟ اللہ کے ساتھ رہا کیسے جاتا ہے؟ ارشاد. دیکھیں انیق صاحب، اللہ کو جاننا، کسی بھی آدمی کو جانا جاتا ہے اس کی صفات کے ساتھ. اب یہاں اللہ اپنا تعارف علم کے ساتھ کرا رہا ہے. نہیں، میں خالق ہوں، قوی اور عزیز کی بات کر رہا ہے. میں عرض کروں جی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیلنج کیا ہے وہ اللہ نے اپنی صفت کے ذریعے کیا کہ دیکھو میں خالق ہوں، میں خلق کر سکتا ہوں. دنیا کی ساری طاقتیں جمع کر دو، خلق کر کے دکھا دو. یہ علم ہے نا. اللہ کو جاننا، اللہ کو جاننا. اللہ کہہ رہے میں رب ہوں. ٹھیک ہے، میں رب ہوں. تمہاری جتنی بھی، یعنی مجھے ہوا کی ضرورت ہے اللہ مہیا کر رہا ہے. جی ہاں. جس آکسیجن کی مجھے ضرورت ہے اللہ مہیا کر رہا ہے. جی ہاں. میری ایک ضرورت روشنی ہے، اللہ نے مفت میں روشنی فراہم کی ہے. مجھے خوراک کی ضرورت ہے، اللہ نے خوراک کی ضرورت. مجھے لباس کی ضرورت ہے. میری جتنی ضرورتیں اور سہولتیں جہاں میں رہ رہا ہوں یہ ساری ضرورتیں مہیا ہیں، سارے وسائل مہیا ہیں. وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ظالمانہ سسٹم کی وجہ سے ہو رہی ہے، ایک الگ بات ہے. یہ دنیا انسانوں سے بھر جائے، وسائل پھر بھی زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اللہ رب ہے. اللہ رب ہے. اللہ کی صفات کو ہم جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں. دیکھیں دو الفاظ ہیں قرآن کریم میں، یعرفون کا لفظ بھی آیا ہے. دیکھیں لیکن ان معنوں میں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ. جی، اس لیے کہتے ہیں نا ایمان باللہ اور ایمان بصفات اللہ بولتے ہیں. ٹھیک. اس کو ایمان بالغیب بولتے ہیں. ٹھیک. ایمان بالغیب سے غیب کا علم ہو سکتا ہے، غیب کی معرفت نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ سبحان ٹھیک ہے. اللہ. میں انیق صاحب، میں اردو میں کہوں نا، میں کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ انیق صاحب کو، جیسے آپ مجھ سے کوئی 10 سال بعد ملتے ہیں، آپ مجھے کہتے ہیں آپ نے پہچانا مجھے، آپ یوں بولتے ہیں آپ نے جانا مجھے؟ نہیں بولتے. پہچاننے میں مشاہدہ آتا ہے. معرفت میں لفظ مشاہدہ ہے. یہ لفظ مشاہدہ کا معنی اس کے اندر چھپا ہوا ہے. کسی کو دیکھتے ہیں 10 سال کے بعد، جی مجھے پہچانا؟ یار یاد نہیں آ رہا. پھر یاد آتا، ہاں آپ کو 10 سال پہلے میں نے دیکھا. یہ ہوتا ہے پہچاننا. ٹھیک ہے. اور کسی کو دھمکی دیتے ہیں یار تو مجھے جانتا ہے، یا یہ نہیں بولتا تو مجھے پہچانتا ہے، تو مجھے جانتا ہے، میری طاقت کے بارے میں تم نے سنا. تو علم اور معرفت یہ وہی ہے، جاننا اور پہچاننا. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ دیکھیں ایمان کی بھی سطحیں ہیں. ایک فرشتوں کا ایمان ہے، وہ ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے. جنت دیکھی، جہنم دیکھا، سب کچھ دیکھا، یہ ان کا ایمان ہے. انبیاء کا ایمان، انبیاء کا بھی ایمان ہے، وہ بھی ایمان بالمشاہدہ ہے، ایمان بالغیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے سب دکھایا ان کو. صحابہ کا ایمان جزوی طور پر ایمان بالمشاہدہ ہے اور جزوی طور پر ایمان بالغیب ہے. مثلا قرآن کو اترتا ہوا دیکھا انہوں نے. قرآن پہ ان کا ایمان بالغیب نہیں ہے، صحابہ کا ایمان بالمشاہدہ ہے.
جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہے، مشاہدہ کر کے دیکھ کے وہ ایمان لائے. لیکن میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، میرا اور آپ کا جو ایمان ہے، یہ جو ایمان ہے نا، یہ ایمان بالغیب ہے کامل مکمل طور پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو مخاطب کیا ہے اس وقت کے یہودی حضرات کو، عیسائی حضرات کو، تو ان کے لیے لفظ اللہ تعالیٰ نے لفظ علم کو استعمال نہیں کیا. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. یا اشارہ ایمان بالغیب کی طرف نہیں، مشاہدے کی طرف، کہ نبی کو دیکھ کے بھی تم ایمان نہیں لا رہے ہو یار. نبی کی جو صفات بیان ہوئی تھی پہلے، یہ صفات علم بالغیب کی صورت میں تھی. اب یہ علم بالمشاہدے کی صورت میں، ایک مشاہداتی علم ہے اور ایک معلوماتی علم ہے. تو معلوماتی نہیں بلکہ مشاہداتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو مخاطبت ہو رہی ہے یہ تو مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے، اولین مخاطبت ظاہر قرآن قیامت تک کے لیے ہے. آج یہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ تم نے کیا اللہ کی قدر اس طرح پہچانی جس طرح اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ہے. بالکل. آج یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم اللہ کے کامل مکمل پابند اور عبد بن کے رہیں، عبادت گزار بن کے نہیں بلکہ اللہ کے غلام بن کے رہیں. دلیل آئے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو لوجک کی بنیاد پہ نہ لیں. اچھا حضرت، لوجک یہ اللہ کا حکم اس کے تابع نہیں ہے. لوجک مل جائے تو مل جائے، وہ ایک الگ ہے، لوجک سے منع نہیں کرتا. لیکن اگر آپ کی نظر میں اللہ کا قرآن کی کوئی آیت لوجیکل نہ ہو تو کیا عمل نہیں کریں گے؟ تو اللہ کے حکم کو لوجک کی بنیاد پہ نہ، لوجک تلاش نہ کریں، لوجک کی بنیاد پہ نہیں لینا. اللہ کو میں مانتا ہوں بغیر لوجک کے، بغیر دلیل کے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے ہر حکم کو لوں اس لیے کہ یہ قرآن میں آیا ہے، اس لیے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اس لیے کہ علماء فقہاء نے یہ حکم مستنبط کیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ کو میں مانتا ہوں بغیر لوجک کے، بغیر لوجک. تو اللہ کی بھی مانوں میں بغیر لوجک، بغیر لوجک کے مانوں، بغیر لوجک کے مانوں. میں عرض کروں، آج جتنے بھی اس وقت باطل پرستی پھیلی ہوئی ہے، خواہش پرستی جتنی بھی ہے، کیا کہیں بھی کیا عقل کی بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ عقل کی بنیاد پہ شراب کو حلال سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے لوجک کیا ہے؟ خواہش ہے، خواہش ہے. آپ بے پردگی کے پیچھے دیکھیں، بے پردگی کے پیچھے پردہ اچھا کہ بے پردگی اچھی؟ پردہ اچھا، محفوظ ہے. بے پردگی کے پیچھے کیا، کون سی لوجک ہے؟ لیکن بے پردگی کو اختیار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، بے پردگی کو اختیار کیا جا رہا ہے. شراب پینے والوں کو عظیم سمجھا جا رہا ہے، چرس اور اس کو برا سمجھا جا رہا ہے. یقیناً وہ برا ہے، لیکن میری نظر میں جس طرح کوئی برائی کرتے ہوئے ایک برا انسان اپنے نفس کو دیکھتا ہے، خواہش کو دیکھتا ہے، لوجک کو نہیں دیکھتا. اس کے جب نفس کی خواہش آتی ہے تو لوجک اس کے سامنے فیل ہو جاتی ہے. میرے سامنے میرا رب کا درجہ اس سے بھی بڑا ہے، اس سے بھی بڑا ہے کہ اللہ کا جب حکم آئے تو میں حضرت صاحب رسومات نہ دیکھوں. دو موقع پہ ایک مسلمان شکست کھاتا ہے، انیس صاحب دو موقع پہ غلطی کرتا ہے. جب خواہش انتہا میں ہوتی ہے یا جب غصہ انتہا میں ہوتا ہے. جب خواہش انتہا میں ہوتی ہے تو ہمیں انتہا کی خواہش اللہ سے باغی کر دیتی. جب انتہا کا انتقام ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ سے باغی ہو جاتے ہیں. نہیں، ہم نے اپنی تربیت ایسے کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے پابند بن کے رہیں. خوشی ہو اس میں بھی اللہ کے پابند، غمی ہو تو اس میں بھی اللہ کے پابند. شادی کی خوشی ہے، اس میں شکر صرف اللہ کا ہو. اس کے اندر رسومات اور نفسانی خواہشات کی صورت میں جو برائیاں ہیں انہیں جگہ نہیں ملنی چاہیے. میرا گھر ہے، میرے گھر کا ماحول، اس کے اندر صرف اللہ ہو، غیر اللہ کو جگہ نہیں ملنی چاہیے. میرے اور آپ کا کاروبار ہے، میرے اور آپ کا کاروبار یہ صرف تابع ہو اللہ کے. غیر اللہ کو میرے اور آپ کے کاروبار کے چلانے میں غیر اللہ کو جگہ نہیں ملنی چاہیے. میری اجتماعی زندگی ہو یا انفرادی زندگی ہو، میرے لیے قبلہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے دین کے موافق دنیا کا قانون ہم فالو کریں گے، لیکن خدا کے دین کا مخالف ہے کوئی قانون، کوئی سسٹم، ہم باغی ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ریاست کا غلام نہیں ہوں، میں نفس کا غلام نہیں ہوں، میں عقل کا غلام نہیں ہوں،
میں غیروں کی تہذیب کا غلام نہیں ہوں، میں غلام ہوں اللہ کا. میں نے اپنے آپ کو بھی تابع کرنا ہے، جو ادارہ میرے ماتحت ہے میں نے اس کو بھی تابع کرنا ہے. ٹھیک. جس ملک میں رہ رہا ہوں اس ملک کے نظام اور سسٹم کو بھی میں نے اللہ کے حکم کے تابع کرنا ہے. ٹھیک. یہ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا پرستی کا اظہار نظر آئے. ٹھیک. صرف بول کی حد تک نہ ہو کہ میں اچھا بول سکتا ہوں، ٹھیک. بلکہ اللہ کا بندہ بن کے دکھانا اور ایسا ماحول بنانا یہ میرا اور آپ کا فرض ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے ذریعے پہچانا جائے، اس کی معرفت کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا حدیث قدسی کہ میں اپنے بندے کے لیے اس کے گمان کے مطابق ہوں. جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ویسا ہی ہوتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو سمجھا جائے، اپنا رخ اللہ کی طرف سیدھا رکھا جائے. اور جب اللہ کی قدر ہم پر واضح ہو جائے تو حق ادا کیا جائے عبودیت کا، کہ مکمل غلامی کسے کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ درست جواب سورہ فتح میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 86، 28 یا 38؟ 86، 28 یا 38؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. خواتین و حضرات، وقت قرآن اندازی کا. حضرت ایک پرچی نکال کر آپ اعلان فرمائیں گے کہ آج کے ونر کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب ڈاکٹر عرفان مجید صاحب. کہاں سے؟ سیالکوٹ. ڈاکٹر عرفان مجید صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. قیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال سے درجات بلند ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.